باپ ہوگے اسی درجے میں گناہگار اولاد کو بھی پہنچایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جو فضیلت عام مسلمان کو بھی حاصل ہے، پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جنت میں ان کے درجے کا کیا کہنا کہ جن کے صدقے میں لوگوں کو ایمان ملا ہے، جو ایمان کا وسیلہ ہے، جو قبولیت اعمال کا وسیلہ ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو جو کچھ نصیب ہوا ہے، ایمان کا جو درجہ حاصل ہوا ہے، جو اعمال صالحہ کی توفیق ہوئی ہے، جو ذوق بخشا گیا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی محبت بخشی گئی ہے، یہ سب صدقہ محمد الرسول اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ سبحان اللہ۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کائنات میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ بڑھتی ہے کائنات میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ سارے مقامات تو رسول اللہ کا صدقہ ہے، پھر آپ کے اپنے مقام پر آپ کے درجے کو کوئی کیا بیان کرے؟ ہم اس کو اپنی محدود سوچ جہاں تک جا سکتی ہے، ہم الفاظ میں یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں سب سے اونچا درجہ محمد رسول اللہ۔ بے شک۔ قرآن کی آیات کے مطابق جو درجہ محمد رسول اللہ کا جنت میں ہوگا، وہی درجہ آپ کی آل پاک کا ہوگا۔ جس جگہ جنت میں رسول اللہ ہوگے، اسی مقام پر سرکار حسن پاک بھی ہوگے، اسی مقام پر سرکار حسین پاک۔ سبحان اللہ۔ یا حسن، واہ حسن، واہ حسن، واہ حسن، واہ حسن۔ جس درجے میں محمد الرسول اللہ ہوگے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی درجے میں آپ کے شہزادے ہوں گے، اسی درجے میں آپ کی آل ہوگی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسین و حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو بھی حسن اور حسین سے محبت ہے ہر اس بندے سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا دیکھو رسول اللہ کو سے کتنی محبت ہے، جو حسین و حسن سے محبت کرے حضور کے ریاضوں سے بھی محبت کر۔ اب جو میرے پہلے نقطے کے ساتھ اس کا دیکھیں ربط کیا بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جس درجے میں میں رہوں اسی درجے میں میرا امت ہی پہنچ جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جس نے میرا دامن تھاما ہے، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، جو میری جماعت میں شامل ہوا ہے، پھر جنت میں میرے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔
مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر سبحان اللہ مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر جا نہیں سکتا کبھی جن کو دریا چھوڑ کر سبحان اللہ نہیں سکتا کبھی جن کو دریا چھوڑ کر امت پر حضور کی مہربانی نکتہ سمجھیے گا حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرے غلام بھی میرے ساتھ رہے جس نے میرا دامن تھاما ہے اور یہ وفا کا سب سے اونچا درجہ یہ وفا کا بلند ترین معیار ہے کہ جس نے بھی میرا نام محبت سے ایک بار بھی اپنی زبان سے لے لیا ہے وہ کبھی مجھ سے جدا نہ ہونے والا ہے سبحان اللہ یہ ہے خواہش سرکار کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے امت کو کیا نسخہ عطا فرمایا کہ میرے غلاموں میری یہ خواہش ہے کہ تم جنت میں میرے پاس رہو تم جنت میں میرے ساتھ رہو ہمیشہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے اب میں تمہیں اس کا نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو پھر میری آل سے محبت کرو جنت میں میری آل نے میرے ساتھ ہی ہونا ہے جو بھی ان سے محبت کرے گا اس نے بھی ان کے ساتھ ہی ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک جگہ پاس پڑھ رہا تھا ہر نبی کہہ رہا ہے کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ اجرا اے میری قوم میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں نوح علیہ السلام کہتے ہیں ہود علیہ السلام کہتے ہیں صالح علیہ السلام کہتے ہیں ہر نبی اپنی قوم سے یہی کہتا ہے میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں نا میں تم سے اس پر کچھ نہیں مانگتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اجر کیوں مانگا کہ ہر نبی کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اور رسول اللہ کہتے ہیں میں تم سے آپ کی محبت مانگتا ہوں تو اس کے مختلف جواب آلے حق نے دیے ایک جواب تو یہ دیا گیا بھائی رسول اللہ نے جو کہا ہے اپنی مرضی سے تو نہیں کہا وَمَا يَمْلِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اپنی طرف سے تو بولتے بھی نہیں ہیں یہ تو اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نبی کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا نفی ہے اس بات کوئی نہیں ہے استثناء کوئی نہیں ہے لا اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ اجرا اور محمد عربی کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ ایک جواب یہ دیا حضور نے خود تو نہیں نہ کہا یہ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کہہ دیں میں تم سے اس تبلیغ پر اجر نہیں مانگتا لیکن اپنی یار کی محبت کو مانگتا سبحان اللہ یہ جواب آل علم نے دیے لیکن میں نے جو اپنے تخیل سے جواب اس کا سوچا ہے جو میرا استنباط ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں یہ میرا حق ہوتی جنت میں میرے قدموں میں حاضر رہے اس لیے فرمایا کہ یہ نسخہ تمہیں دے رہا ہوں کہ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو میری یاد سے محبت کرو
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اب بظاہر تو یہاں مانگا ہے، بظاہر تو یہ مانگا ہے، حقیقت میں یہاں بھی سرکار نے عطا ہی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ بے شک واہ 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 وہ تو عطا کے ہوگر ہے۔ واہ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ سبحان اللہ فرمایا میں تو پہنچ رہا ہوں، دینے والا اللہ ہے، دینے والا تو میرا رب ہے، میں خزانے تقسیم کر رہا ہوں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے ہی والے ہیں۔ اب یہاں مانگنے کا مفہوم کیا ہے؟ ظاہر مانگا ہے، حقیقت میں حضور نے یہاں بھی عطا ہی فرمایا ہے کہ جنت میں رسول اللہ کا درجہ حاصل کرنے کا حضور نے نسخہ عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ اندازہ لگائیے کہ آل اطہر کی محبت کتنی ضروری ہے، وہ کتنی اہم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وہ شاعر نے بڑے بڑے محبت بڑے انداز میں اظہار کیے کہ جنت سے نکل آؤں گا میں جامع نہیں تھا، جنت میں مگر مجھ کو مدینہ نظر آیا، کہا نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے ہم جو صورت ہے محمد کی۔ اور مولانا حسن نے کہا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ ہر مسلمان کو یہ تڑپ ہے نا، حضرت ربیہ والی روایت، سال ربیہ مانو ربیہ سالوں کا مرافقہ کا فل جنہ، سرکار میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگا۔ بھئی صرف جنت نہیں چاہیے، سرکار جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضور نے جو مانگا ہے وہ مانگنے کے پڑھنے میں رسول اللہ نے عطا ہی فرمایا ہے۔ حضرت خاتون جنت پاک سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے مرض وصال میں، جب سرکار کا مرض وصال ہے وہ بیماری جس میں حضور نے وصال فرمایا، اس بیماری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بچوں حسن کو حسین کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی۔ یہ عقیدہ بھی سمجھے ذرا، خاتون جنت کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں اہل سنت و جماعت کی فکر کیا ہے، آل و اصحاب سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا یقین، یہی سنیت ہے، یہی سبق فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی۔ آپ دھیان رکھیے گا ذرا، ہماری اس کتابوں میں یہ روایت ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آزاد ابناء، سرکار ہی آپ کے دو بیٹے آزانے، یہ دو ابناء کا آپ کے بیٹے آزاد ابناک، یہ آپ کے دو بیٹے ہیں۔ ان حل ہوا، بس آگے کچھ نہیں کہا، ان حل دینا ہے، نحلا ینحل باپ فاتح دینا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے دو بیٹے ہیں، انہیں عطا فرمائیے۔ فاطمہ زہرا نے کیا مانا؟ کسی شے کا ذکر نہیں کیا، کسی شے کا ذکر نہیں کیا۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ
سوال کو مطلق چھوڑا ہے. سرکار ان کو عطا فرمائیے یہاں سے بریلوی عقیدہ ہمارے آقا مالک و مختار ہے، اس کو جو چاہے رسول اللہ عطا فرما سکتے ہیں. بے شک سبحان اللہ بے شک. ربیہ سے فرمایا سل مانگ، حضور نے خود کہا سل تو مانگ. یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ مانگ اور وہ مانگ. اب تنگی دامہ پہ نہ جا اور بھی کچھ ہے آج وہ مائل آتا اور بھی کچھ مانگ. سبحان اللہ. جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا اور تو کیا دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ. اور سنیو یہ عقیدہ جو بندیوں کا نہیں ہے، گولے والوں یہ عقیدہ بریلوی والوں کا ہے. ایک درجے میں نہ رکھو کہ ہم نہ یہ ہے نہ وہ ہے. عقیدے تمہارے 100% بریلویوں والے ہیں، اس لیے تو ہم آپ کے پاس جاتے ہیں. عقیدے بریلویوں والے نہ ہوتے تو کبھی رخ بھی نہ کرتے. آپ رسول اللہ کی آل ہیں، غوث پاک کی اولاد ہیں، اور آپ سچے سنی عقیدوں پہ قائم ہیں. اسی لیے ہم بریلوی فاضل بریلوی کے غلام آپ کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے پاؤں چومتے ہیں. ہمیں جو بندیوں کے ساتھ نہ ملاؤ نا کہ جیسے دونوں ایک جیسے ہو. زمین و آسمان کا فرق. خود نصیر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے عقائد بریلویوں سے زیادہ نہیں ہیں. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہی ہے؟ ادھر حضور نے ربیہ سے کیا کہا؟ سل مانگو، پابندی نہیں لگائی کہ کیا ماننا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ حضور جو کہہ رہے ہیں مانگو، اس کا مطلب ہے کہ حضور سب کچھ دے سکتے ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی معبود محب میں نہیں میرا تیرا. جو حضور کو مختار کو نہیں مانتے وہ حضور کو اللہ کا معبود بھی نہیں مانتے. جو اللہ کا معبود مانتے ہیں تو پھر محبت کو سمجھتے نہیں ہیں. اور محبت کرنے والا اپنے معبود سے کچھ بچا کے نہیں رکھتا ہے، محبت کرنے والا سب کچھ معبود پہ نچھاور کر دیتا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے. یہاں بھی کوئی قید نہیں لگائی ہے، سال میں بھی مانگو کوئی قید نہیں لگائی ہے. اسی کے مطابق یہی عقیدہ فاطمہ زہرا کا. ان حالتوں اپنے بیٹوں کو کچھ عطا فرمائی، عطا فرمائی. اب باپ بھی جانتا ہے، بیٹی بھی جانتا ہے، جانتی ہے اس بارگاہ سے ہم نے کیا مانگنا ہے. یہ تو وہ سرکار ہے، یہ تو وہ سرکار ہے جو بتا گئے حبب الیہ من دنیاکم ثلاث. تمہاری دنیا، دنیاکم تمہاری دنیا. علامہ اقبال نے پاس کی ہے، میں پھر وہ اشعار کبھی پڑھوں گا، ابھی وقت نہیں رہا. حبب الیہ من دنیاکم، حضور کا یہ کہنا کہ تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے لیے معبود بنائی گئی. مطلب کیا ہے کہ میری یہ دنیا میری نہیں ہے، میری دنیا کوئی اور ہے. لی بعد لائے وقتن لا یسوی فیہا نبی ولا ملک مقرب. میرا رب کے پاس بسر ہوتا ہے، اس میں مجھ پر ایسی کیفیات آتی ہیں اور میرا تو کسی نبی کی گنجائش ہے نہ کسی فرشتے کی گنجائش ہے. میں ہوتا ہوں میرا رب ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں میرا رب ہوتا ہے. میرے رب کا مجھے ایسا مثال اور قرب حاصل ہے. تو یہ دنیا نبی کی دنیا نہیں ہے، یہ تو حقیر ہے. دنیا کا معنی کیا ہے؟ یہاں رکھنا، میں آپ سے نقطے تک پہنچانا چاہتا ہوں.
دنیا کا معنی کیا ہے؟ گھٹیا، حقیر، یہ دنیا کا معنی ہے۔ ادنا کا سمجھتے ہیں نا، ادنا کا تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا۔ ادنا کس معنی میں ہوتا ہے؟ سکول میں جو اول ادنا کون سی کلاس ہوتی ہے؟ جو سب سے نیچے ہوتی ہے۔ اول ادنا سب سے نیچے ہوتی ہے۔ ادنا کہتے ہیں میں حضور کا ادنا سا غلام ہوں، یعنی سب سے نیچے۔ ادنا جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ ادنا جو ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے۔ افضل و تفضیل ہے، افضل و تفضیل، جیسے اکبر سے کبرا، اکبر سب سے بڑا، کبرا سب سے بڑی، ادنا سب سے گھٹیا، تو اس کی تانیث دنیا وہ سب سے گھٹیا شے ہے۔ یہ تو سرکار کے لائق ہی نہیں ہے، تو اس دنیا سے اللہ کے نبی نے پیار نہیں کیا۔ اور سرکار کے مرض وصال میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک سے اپنی اولاد کے لیے اقتدار کا سوال نہیں کیا، اپنی آل کے لیے جاگیروں کا سوال نہیں کیا، دنیا کے مال کا سوال نہیں کیا۔ نبی کی بیٹی نے لیکن کیا مانگا ہے؟ سوال میں تو یہ واضح نہیں ہے، لیکن جواب نے واضح کر دیا، جواب نے واضح کر دیا کہ فاطمہ زہرا نے کیا مانگا تھا۔ دھیان رکھیے ذرا، اب یہ بات سن لیں، اس کے بعد میں ختم کرتے ہیں، پھر واقعات کسی اور معافی میں آ جائیں گے۔ ان حالوں کا انہیں عطا فرمائے۔ فاطمہ زہرا نے مانگا ہے، بتایا نہیں کیا مانگا ہے، لیکن سرکار نے جو دیا ہے اسے پتہ چلتا کہ فاطمہ زہرا نے کیا مانگا۔ فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سودمی و اما الحسین فلہ جرأتی و جودی۔ سبحان اللہ۔ جو حسن ہے، میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت دے دی، حسن کو میں نے اپنا دبدبا عطا کر دیا ہے، حسن کو میں نے اپنا مقام عطا کر دیا ہے۔ وسودتی، حسن کو میں نے اپنی سرداری عطا کر دی، حسن کو میں نے سید بنا دیا ہے، حسن کو میں نے سردار بنا دیا ہے، حسن کو میں نے ایسی سرداری عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے سارے سرداروں کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی، حسن کی سرداری نے پھر بھی قائم رہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اما الحسن فلہ ہیبتی و سودتی، حسن کو میں نے اپنا عطا کر، اپنا مقام عطا کر، اپنی ہیبت عطا فرما دی ہے، اپنا جلال عطا فرما دیا ہے۔ وسودتی، اپنی سرداری دے دی ہے۔ جو بھی مجھے مانے گا، جو مجھے آقا مانے گا، وہ میرے حسن کو بھی اپنا آقا مانے گا۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ وأما الحسین فلہ جرأتی و جودی، حسین کو میں نے اپنی جرأت دے دی ہے، حسین میرے کو میں نے اپنا جد و صفا دے دیا ہے۔ تو یہ تھا سوال، یہ تھا جواب۔ فاطمہ زہرا نے جو مانگا رسول اللہ نے وہ دیا، تو فاطمہ زہرا نے بیٹوں کے لیے نہ اقتدار کا سوال کیا ہے، نہ بیٹوں کے لیے دنیا کے مال کا سوال کیا ہے۔ ان لوگوں نے سارا جھگڑا یہی بنایا ہوا ہے کہ وہ اقتدار اقتدار چاہتے تھے، اقتدار کے حریص تھے، وہ بالکل اس سے بے نیاز تھے، اس سے بالا تر تھے۔ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو زندگی کا لمحہ لمحہ اسی طرح بسر ہوا ہے،
سرکار امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 ساجد پیدل کیے، میں سواری پہ جائیں فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے رب کے آستانے پر میں سوار ہو کے جاؤں اللہ۔ اور مدینہ سے مکہ آتے تھے، مدینہ سے مکہ آپ سے تو برداشت نہیں ہوتا کہ اگر وہ گاڑی والا اگر ذرا سوچ رہے تھے جو جتنے جتنے گھنٹے سے لگا دیے ہیں تو کہتے پورے پہنچ جائے۔ سرکار حضرت پاک نے 25 ساجد پیدل کیے مدینہ سے آ کے تو سوار ہو جائے اور دیکھو کہ پڑھنا چلے یہ بات سن رہی ہے پاؤں پہ ہوگی ہوگی چلتے چلتے پاؤں پھول گیا کہ باہر ہو گیا، پاؤں پر چوٹ لگ گئی، زخم بن گیا، چلنا مشکل ہو گیا۔ سارے کہتے ہیں حضور اب مہربانی فرمائے آپ سواری پہ آ کر فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں سوار ہو کے جاؤں، جو تمہیں پریشانی ہے اس کا حال میں بتا دیتا ہوں کہ خادم سے فرمایا تو فلاں منزل پہ جب پہنچیں گے نا ادھر تمہیں ایک حبشی نظر آئے گا، ادھر تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس حبشی کے پاس اس تکلیف کی دوائی ہوگی، اس کے پاس ایک تیل ہوگا، اس سے وہ تیل مانگ لینا، اس سے خرید لینا اور اس سے یہ میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں سے راستے گزر رہے ہیں، یہاں کہاں تیل اور کہاں دوائیاں، لیکن جب اس منزل پہ پہنچے تو ایک حبشی نظر آ ہی گیا اور اس حبشی سے ملاقات کی خادم نے کہا بھی سرکار نے حسن تشریف فرمایا تو تمہارے پاس کوئی تیل کوئی دوائی ایسی ہے؟ کہا جی میرے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ خادم نے کہ جناب حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے قدم میں زخم ہو گیا ہے، یہ دوائی لگانی ہے تو میں تم سے وہ دوائی خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جناب حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوائی چاہیے تو میں تو ان کا نوکر ہوں، مجھے سرکار کے قدموں میں لے چلو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خادم دیکھیں یہ سرکار کا کشف ہے، سینہ روشن ہے، پتا ہے کہ حبشی ملے گا۔ آگے بھی ذرا واقعات آپ سنیں۔ وہ خادم اس حبشی کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا، وہ حبشی آپ کو سلام کہتا ہے، وہ دست بوسی کرتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کے لیے یہ میرا تو سب کچھ آپ پر نثار ہے، یہ مجھ سے قبول فرمائیں۔ ایک مہربانی فرمائے کہ میری جو اہلیہ ہے وہ بچے کو جنم دے رہی ہے، وہ درد ذیل میں مبتلا ہے، آپ دعا فرما دیں۔ فرمایا تم گھر جاؤ، اللہ نے تمہاری بیوی کو تمہارے گھر میں ایک صحت مند ستھرا بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خوشی خوشی گھر جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی باتیں ہیں کہ جناب حسن نے یہ کہہ دیا ہے، بس جو کہہ دیا ہے وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ گھر میں جاتا ہے تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا ہے، اور نومولود سرکار کی بشارت کے مطابق صحت مند خوبصورت بیٹا متولد ہو چکا۔ آباد گرامی الحمدللہ کہ ہم نے اپنے ذوق کے مطابق جس طرح خلفائے راشدین پہلے 4 کے دن منائے، سرکار حسین کا دن منایا، اسی انداز میں ہم نے سرکار حسن کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ کی درپیش کیا ہے۔ ہم نے فرق نہیں کیا، نہ ہم فرق کرنے والے ہیں، فرق کرنے والے کوئی اور ہے۔ سلیکٹیو لو والے ہم نہیں ہیں۔ 12 کے رٹ لگا رکھی ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ ساری جہان سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں آل پاک کی محبت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا